السلام علیکم دوستو ایک دکاندار کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا قرض چاہیے، میں بہت زیادہ مجبور ہوں اور میں یہ قرض 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں اور ویسے بھی میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو وہ اپنی جیب سے نکال کے ایک زیور اسے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ آپ ضمانت کے طور پر یہ زیور رکھ لیں، یہ کم از کم جو ہے وہ 10 سے 20 ہزار روپے کا زیور ہے، مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں اور جیسے ہی میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو میں 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ پیسے لوٹا دوں گا اور آپ سے یہ زیور واپس لے جاؤں گا۔ وہ بندہ پہلے تو انکار کرتا ہے، لیکن جب اس کی حالت دیکھتا ہے اور اس کی مجبوریاں سنتا ہے تو اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے، تو وہ ضمانت کے طور پر وہ اس سے زیور لیتا ہے، سونا لیتا ہے اور ایک لاکر میں جا کر رکھ دیتا ہے جہاں پر پہلے بھی اس کے پاس سونا پڑا ہوا تھا۔ وہ اس میں اس کو رکھ کے اس کو پیسے دیتا ہے اور پیسے لے کر چلا جاتا ہے۔ 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ نہیں آتا ہے۔ جو وہ دکاندار ہوتا ہے اس کو فکر لاحق ہوتی ہے، وہ پتہ کرواتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس علاقے میں فلاں بندہ تھا، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آیا، کون تھا، البتہ یہاں پہ رہتا بھی تھا یا نہیں رہتا تھا۔ اب اسے اپنے پیسے وصول کرنے کا خیال آیا، اس نے اس سونے کا جو ہے وہ باکس کھولا اور اس میں سے وہ زیور نکالے اور نکال کر سنار کے پاس لے گیا۔ سنار کو جب اس نے دیے تو سنار نے اس کی جانچ کی تو سنار نے اسے کہا کہ یہ تو سونا ہی نہیں ہے، وہ تو بندہ آپ کو پیتل دے گیا۔ تو وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ اور پریشان ہوتا ہے بندہ، کیونکہ وہ دلی طور پر مخلص ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کی مجبوری کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر اس نے اس کو پیسے دیے ہوتے ہیں مجبوری کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ ریسورسز کو کٹ ڈاؤن کر کے، اپ اینڈ ڈاؤن کر کے اس نے اس کو پیسے دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں اب وہ اس کے اوپر سوچنا بیکار تھا۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیتل ہے تو وہ اس کو دل پہ نہیں لگاتا، وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اکٹھا کرتا ہے اپنا آپ، کیونکہ ظاہر یہ تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن وہ خود کو سمیٹ کر آتا ہے اور اس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھر تک آتا ہے۔ وہ اپنی دکان کا وہ لاکر کھولتا ہے جس کے اندر وہ سونے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ اب وہ اس کو سونے کی جگہ پر رکھنے کی بجائے اس کو اٹھاتا ہے اور جہاں پر پیتل رکھا ہوتا ہے یا جہاں پر لوہے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کو کھلے عام وہاں پہ رکھ دیتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو چھپا کے نہیں رکھتا۔ دوستو اس سے ایک بڑا مزیدار جو ہے وہ چیز نکلتی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں لیسن ملتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جن کو ہم اپنا بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، جن کو ہم سنبھال رکھتے ہیں، جن کا ہم اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ایک بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن جیسے وہ ہمیں اپنی اصلیت دکھاتا ہے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، وقتی طور پر ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی لائق ہی نہیں رہتے ہیں، ہمیں ایسا جھٹکا محسوس ہوتا ہے، ہمیں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ اس طرح کر گیا۔ دوستو ایسی سچویشن پیدا ہو جائیں، آپ کا دوست ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا کاروباری ساتھی ہو، تو خود کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ جس طرح کہ اس دکاندار نے وہ سونے کا کنگن یا سونے کی چیز جو ہے وہ سونے سے نکال کر پیتل میں رکھ دی، آپ بھی خود کو اذیت دینے کے بجائے، خود کو توڑنے کی بجائے، خود کو سنبھال کے اس شخص کو اس جگہ سے نکالیں جس جگہ پر آپ نے اس کا مقام رکھا ہوا تھا، اس کو اس کے مطلوبہ جگہ پر رکھیں، کھلے عام رکھیں، ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر آپ ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جن کو آپ بالکل جانتے نہیں ہیں، جن کی آپ کیئر نہیں کرتے، جن کو آپ بس سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اگر آپ کو ترقی کرنی ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا جو ہے وہ آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، اور جو لوگ جس اہل ہوتے ہیں ان کو وہیں پر رکھنا ہوگا اور آگے نکلنا ہوگا، کیونکہ آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا نفرت کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو نفرت کے بھی لائق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے تو اس کی اصل مقام پر اس کو رکھیں، نہ کہ اس جگہ پر جس جگہ آپ نے اس کو پہلے رکھا ہوا تھا۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو لیسنیبل لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔